السلام علیکم سامعین، 2 ربیع الاول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 25 اگست ہے۔ خبر کا عنوان ہے جامعہ فلاح دارین بلاسپور۔ یہ ایک قدیم دینی ادارہ ہے جو مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی واقع ہے۔ اس ادارے کے محتمم اعلیٰ حضرت مولانا محمد اسماعیل صادق دامت برکاتہم العالیہ اور نائب محتمم مولانا میر زاہد مکھیالوی دامت برکاتہم ہیں۔ دراصل چند روز پہلے اس ادارے کے حوالے سے ایک بے سروپا کی تحریر سامنے آئی تھی، نیٹ پر سامنے آئی تھی۔ اس تحریر کو اس نامہ نگار نے حرف بحرف پڑھا۔ کئی روز کے وقفے کے بعد کل صرف 1 گھنٹے کے نوٹس پر میں اپنی وہاں آمد سے 1 گھنٹہ پہلے نائب محتمم کو فون کیا۔ میں وہاں پہنچا اور اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہاں صورتحال کچھ اور تھی، تحریر میں جو تھی وہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر وہاں گیا، عصر کی نماز میں نے وہیں ادا کی اور میرے ساتھ قصبہ کیرانے سے عزیزم مولوی محمد فیضان قاسمی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ماشاءاللہ نماز میں تمام طلبہ حاضر، نماز باجماعت، محتم نائب محتم اور اکثر مدرسین صف اول میں۔ نماز کے بعد مختصر سی تعلیم، پھر کچھ دعا اور پھر طلبہ باہر آ گئے۔ یہ تو نظام صرف نماز کا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کم از کم یہ پتہ کر لوں کہ اس ادارے کے بارے میں ایک بات اڑتی رہتی ہے کہ یہاں فیس پر نظام چلتا ہے، یعنی جو بیرونی طلبہ ہیں، باہر کے طلبہ ہیں، ہمارے ملک کے ہی ہیں، وہ ان سے پڑھنے پڑھانے کے لیے کچھ فیس لی جاتی ہے، کھانے کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے میں دفتر پہنچا۔ وہاں مولانا میر زاہد نائب محتمم صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے باضابطہ گزارش کی کہ یہ کیا نظام ہے۔ وہاں معلوم ہوا کہ آج کل ادارے میں یعنی 1446 اور 1447 ہجری میں جو طلبہ وہاں ہیں بیرونی، یعنی ہمارے ملک کے جتنے طلبہ ہیں ان کی تعداد 560 ہیں۔ ان 560 میں 425 ایسے طلبہ ہیں جن سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے۔ ان کا مکمل خرچہ ادارہ برداشت کرتا ہے، علاج، معالجہ، دوسری کفالت۔ حد یہ کہ ان میں بہت بڑی تعداد کو ادارہ ماہانہ وظیفہ دیتا ہے جس سے ان بچوں کی دوسری ضروریات کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ 560 میں 425 ایسے ہیں جن سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اس کے بعد غیر امدادی طلباء کا ہندسہ لکھا ہے 77۔ یہ غیر امدادی طلبائن کی تعداد ہے 77۔ ان سے فیس لی جاتی ہے۔ پھر غیر امدادی طلباء میں 47 ایسے ہیں کہ ان میں آدھے امدادی ہیں اور آدھے غیر امدادی ہیں۔ بہرحال جن طلباء کی داخلہ فیس معاف یا کم کی گئی ہے ان کی تعداد 218 ہے۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ پھر ان کے چارٹ میں آگے لکھا ہے کہ پرانے طلباء جو پہلے سے یہاں پڑھتے آ رہے ہیں ان کی تعداد 339 ہے۔ نئے طلباء نے جس سال داخلہ لیا ہے وہ 221 ہے۔ شعبہ عربی فارسی میں داخل شدہ تمام طلباء کی تعداد 302 ہیں، اور جو مقامی طلباء ہیں گاؤں کے ہی ان میں عربی فارسی میں 4 ہیں۔ درجات حفظ تجوید ناظرہ میں داخل شدہ طلباء کی تعداد 258، جن میں مقامی طلباء اور طالبات 411، اور دعوت الفطر کے جو اسکول چلاتے ہیں جونیئر ہائی اسکول کا، وہاں بھی داخل بچوں کی تعداد 625 ہے۔ ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی ادارے میں اور محسوس بھی کی
کہ جس ضلع کے اضلاع شاملی، میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، غازی آباد، مراد آباد، راجستھان، گجرات، مہاراشٹر، آندھرا، حیدرآباد، تلنگانہ، ان علاقوں کے جتنے طلبہ وہاں پڑھتے ہیں، ہر علاقے کے سامنے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے طلبہ فلاں ضلع کے فلاں علاقے کے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ وہاں حساب کتاب بہت زیادہ شفاف ہے، صاف ہے، اور سب کچھ آئینے کی طرح ہے۔ اس نامہ نگار نے کافی دیر تک ان چیزوں کو دیکھا، محسوس کیا، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو سمجھا۔ بہرحال مجھے اطمینان ہوا، اور میں یہ سمجھا کہ جو تحریر آئی تھی پہلے نیٹ پر وہ یقیناً 100% غلط ہے، در غلط ہے۔ ادارہ نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رضا الہی کے مد نظر اپنا علمی سفر پورا کر رہا ہے، جو ہم سب کے لیے نیک فال ہے۔ دوسرے مؤدبانہ گزارش ہے ان حضرات سے جو سوشل میڈیا پر بہت سے مدرسوں کے بارے میں غلط چیزیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑ گئی کہ میری زندگی ایک صحافتی زندگی ہے، اور تقریباً 30 سال سے ملک کے اونچے درجے کے اردو اخبارات میں کام کرتا رہا ہوں، چھوڑا نہیں، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ میں یوٹیوب چینل چلاتا ہوں، فیس بک پیج بھی چلاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس وقت بھی ملک کے اردو کے سب سے بڑے اخبار کا باضابطہ نمائندہ ہوں۔ اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مدارس اسلامیہ ہیں، خدا نخواستہ اگر ان پر کوئی زد آ گئی تو پھر آپ کا دین، آپ کا ایمان کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ کا عقیدہ، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، سب کچھ ختم۔ اور اس کے بعد ہم واہ حسرتا اور واہ المیہ اور افسوس یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام مذہب کی ان قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے جو بنیادی تعلیم ہے، نورانی قاعدہ، پارا، عقائد میں جو بنیادی عقیدے ہوتے ہیں، ان کتاب تعلیم الاسلام ہے، اور کتابیں ہیں تاریخ پر، یہ چیزیں ان مدارس میں ہی ہوتی ہیں۔ خواہ وہ مکتب مسجد میں چل رہا ہو، خواہ علیحدہ سے عمارت میں مکتب یا مدرسہ چل رہا ہو، یہ بنیادی تعلیم یعنی علم وحی کی جو تعلیم ہے بنیادی، ادب والتاخیر، وہ مکمل ان مدارس میں ہی دی جاتی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ایسا نہیں ہے جہاں علم وحی ادب والتاخیر شروع سے آخر تک سکھایا اور پڑھایا جاتا ہو۔ کسی کی نگاہ میں کہیں ہو ایسا تو برائے مہربانی میرے نمبر 96 27 70 90 14 پر بتایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان مدارس میں چونکہ علم وحی سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا کی طاقت وقت، پوری دنیا کی شیطانی طاقتیں، صہیونی حکومتیں، مغربی ممالک، خود ہمارے ملک کے جو لوگ اپنے مکرو عزائم کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں اور جو اہل اسلام کو ستانا چاہتے ہیں، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ان مدرسوں کو بند کیا جائے، یہ مدرسے بند ہوں اور ان میں یہ دینی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے اور یہ ماڈرن ہو جائیں، جس کا آج کل دور چل رہا ہے کہ مدرسوں کو ماڈرن بناؤ۔ تو اس لیے خدا را ان مدارس پر رحم کیجئے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اگر ان پر کوئی آنچ، کوئی حرف، کوئی زد آتی ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان مدارس کا تعلق خالص یہ نہیں کہ یہ ایک مذہبی علامت شاعر اسلام ہے، ان کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو کتبی چونکہ ان کے اندر کتاب علم وحی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے، اس لیے ان کا تعلق عقیدے سے ہے، خالص علم اور معلومات سے نہیں ہے۔ اس طرح کوئی مدارس کی جو لوگ برائی کرتے ہیں اور ان کی تنقیص توہین کرتے رہتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ حبط عمل یعنی نیک عمل کا بھی سلب کا ختم ہونے کا پورا اندیشہ ہے۔ اس لیے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں ملک اور ملت کی ترقی اور دوسرے کاموں میں لگائیں اور ان مدارس کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔
واللہ المستعان۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدارس کی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین، یہ معجون ہے طاقت کا خزانہ، جو انسان کی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اس کو ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔